وعلیکم آداب. آج کا پریس کانفرنس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ شہر کے موجودہ جو بلدی مسائل ہیں اور عوامی مسائل ہیں اور بالخصوص رمضان کے جو آخری اشرا کے اندر جو ماحول چل رہا ہے اس کے تعلق سے، اب جہاں تک ہمارے سی ایم سی کے مسائل ہیں، آج شہر کے اندر کافی جگہوں کے اوپر کچرے کی انباریں لگی ہوئی ہے اور کثیر تعداد میں ہر گلی کوچے میں نالیاں بھرے ہوئے ہیں اور مچھر کافی سارے ہیں اور ایسے کافی سارے مسائل ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ کے وزیر بلدیہ جناب رحیم خان صاحب جو بیدر کے ایم ایل اے ہیں، کم سے کم اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کی کان تک بات پہنچے اور شاید رحیم خان صاحب ایکٹیو ہو کے جو حالات کا جائزہ لے اور عوام کے تکالیف جو ہیں ان کو تکالیف کے دور کرنے کا کام کرے. ہمارا مقصد یہ ہے. اور رہی بات سی ایم سی کے تعلق سے، سی ایم سی کا اتنا برا حال ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. جب سی ایم سی کے اندر ای کھاتے کا سسٹم شروع ہوا ہے، رحیم خان صاحب نے نوٹیفیکیشن کی ہمارے سی ایم سی کے منسٹر. چلیے ٹھیک ہے، ای کھاتوں کا کام چل رہا ہے، کس حد تک چل رہا ہے کس حد تک نہیں چل رہا ساری پبلک جانتی ہے. دوسری بات، سی ایم سی کے اندر اس وقت میں سمجھتا ہوں شاید ہماری شہر بیدر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سی ایم سی کے اندر اتنا کرپشن چل رہا ہے. اگر ہم بولیں گے تو لوگ یہ بولیں گے کہ مخالفت میں بول رہے ہیں، یقیناً، کیونکہ ہم ایک مخالف جماعت کے ہمارا کام پبلک ایشو پہ ہی بولنا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا ہمیشہ عوام کے مسائل کو لے کے اور عوام کو فائدہ پہنچانے کے تعلق سے ہم برابر آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی کسی سے پرسنل دشمنی نہیں ہے. لیکن میں یہ وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ آج سی ایم سی کا حال، میں نام لینا نہیں چاہتا، ایک محترم کونسلر صاحب ہیں، 90 کھاتے بناتے ہیں اور 90 کھاتے بنتے ہیں، 95 کھاتے بنتے ہیں، اس کی رجسٹری ہوتی ہے، اس کا پھر کھاتے ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. بھئی پیسے والا آدمی ہے، پیسے دے کے کھاتے بنائے گا. جو غریب ہے وہ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ اور رہی بات ابھی حالیہ بجٹ جو سی ایم سی کا جو اجلاس ہوا، شاید بجٹ کا اجلاس یا جنرل اجلاس بولی، شاید کل بجٹ کا اجلاس ہوگا میرا جہاں تک خیال ہے. ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ کہا سی ایم سی کے، سی ایم سی میں اتنا بجٹ آیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم شہر بیدر کو اسمارٹ سٹی بنائیں گے. رائٹ، اسمارٹ سٹی بنائیں گے. لیکن میں ان شہر کے ذمہ داروں سے اور ہمارے جناب سی ایم سی منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اتنا بجٹ آیا ہوا ہے کیوں آج کانٹریکٹر لوگ پریشان ہیں؟ کئی کانٹریکٹرز کی بلیں نہیں ہیں، چھوٹا آدمی پریشان، بڑا آدمی پریشان، کھاتے کے لیے پریشان، ایون برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے جو نان ایبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے تک لوگ پریشان ہیں. تو کرپشن اتنا عروج پہ پہنچ گیا اور کہیں نہ کہیں آج شہر کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں کہیں بھی اگر کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کانٹریکٹر کا کام ہوتا ہے، کوئی ٹینڈر کا کام ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو ڈائریکٹ براہ راست ہمارے وزیر صاحب کا انوالومنٹ ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ انوالومنٹ ہوگا کہ آپ کنسلٹ منسٹر ہیں، انوالومنٹ پہ کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ شہر کے جو صورتحال ہے اس صورتحال کا جائزہ لیں اور شہر کے اندر جو لوگوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہو رہی ہیں سی ایم سی کو لے کے، ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کام کیا. اب رہی بات، اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں بولنا نہیں چاہیے، اگر بولوں گا تو میں شاید ہو سکتا ہے شخصی مخالفت کی بات ہو جائے گی. سی ایم سی کے اندر پراپرٹیز کو لے کے، ٹیکسز کو لے کے سی ایم سی نوٹسیں دیتی ہے کافی سارے لوگوں کو. میں ہمارے وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سی ایم سی وزیر صاحب سے، کہ بھائی آپ کی جو ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ کے جو وزیر ہیں ایشور کھنڈرے صاحب، ان کی کمپلیکس کا کتنا سی ایم سی کا ٹیکس پے ہوا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ بڑا آدمی ہوگا تو سی ایم سی کا ٹیکس نہیں پے کرے گا، چل جائے گا، لیکن غریب کو آپ نوٹس دیں گے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ اور جہاں جہاں بھی 2 نمبر کام ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی کرپشن کا کام ہوتا ہے،
براہ راست آپ کے لوگ انوالو ہیں. خدا کا خوف کرو. رمضان کا مہینہ ہے, آخری عشرہ ہے, لوگ حالات اتنے صورتحال خراب ہے کہ لوگ کوئی لوگ خریدی کے لیے پریشان ہے, کوئی لوگ فلاں کے لیے پریشان ہے, آپ دیکھیں, لیکن آپ کے کان پہ جوں نہیں چلتی. میرا یہ مطالبہ ہے ہمارے کرناٹک اسٹیٹ کے وزیر جناب رحیم خان صاحب سے کہ سی ایم سی کے اندر آپ سی ایم سی کا ایک آ کے جنرل باڈی جیسا میٹنگ ہوتی ہے ویسا ایک میٹنگ لے کے عہدیداروں سے بات چیت کریں, بات چیت کر کے عوام کے جو تکالیفات ہیں اس تکالیفات کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ مطلب یہ پریس کانفرنس بلانے کا مطلب ہی یہ ہے, کیونکہ غریب آدمی کہاں سے پیسے لائے گا. اور پھر دوسری بات, آپ کی گورنمنٹ مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کے تعلق سے مسلمانوں کے ووٹ لے کے اقتدار میں آئی, اس کے باوجود آپ نے بجائے ایجوکیشن میں, بجائے جابس میں ریزرویشن دینے کا, آپ نے کانٹریکٹر کی کوٹے میں ریزرویشن دیا مسلمانوں کو, مائنورٹیز کو دیا, اور آپ کا بجٹ ٹوٹلی کولیپس. اور کچھ لوگ ہیں حکومت کے حمایتی یا حکومت کے کچھ سمجھے قریبی لوگ ہیں, حلال بجٹ حلال بجٹ. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ حلال بجٹ کیا ہے؟ کیا مملکت اسلامی ہے جو حلال بجٹ بولیں گے آپ؟ یا پھر جمہوری ملک میں جی رہا ہے؟ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور سب کو اختیارات ہیں بولنے کے. اور آج جو حالات صورتحال ہوئی ہے آپ دیکھیں, راشن کے چاول کا مسئلہ چل رہا ہے, راشن کے چوری کے چاول پکڑے جاتے ہیں, براہ راست کس کا نام آ رہا ہے, کون ہے, پوری ساری میڈیا جانتی ہے. لیکن میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے سب حالات ہونے کے بعد کیا آپ کے کان پہ کوئی بات جوں چلتی ہے, آپ کو کوئی اطلاع ہے یا نہیں؟ یا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ کو ساری شہر کے اندر جتنے کرپشن کے کام ہو رہے ہیں, جتنے ٹینڈر کے کام ہو رہے ہیں, جتنے کانٹریکٹر ہیں, سب آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو سب پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ جان بوجھ کے خاموش بیٹھ رہے ہیں. یا تو دو ہی چیز ہو سکتی ہے, یا تو آپ کو اطلاع نہیں ہے یا تو پھر آپ کو اطلاع ہے اس کے باوجود آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے. میرا مطالبہ ہے رحیم خان صاحب سے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور اللہ آپ کو کام لینے کے قابل بنایا, اس چیئر پہ بٹھایا ہے, آپ سب کے ساتھ انصاف کریے, ورنہ وقت کے بڑے بڑے تانشاہ ختم ہو گئے. اقتدار کا آنا اور اقتدار کا جانا کوئی بڑی بات نہیں. اللہ اگر چاہا تو اقتدار کل چھین سکتا ہے, اللہ اگر چاہا تو کل کسی کو بھی اقتدار پہ بٹھا سکتا ہے. آپ دیکھیں شہر کے اندر کیسا ہو رہا ہے. ایک گورنمنٹ اسکیم کا اعلان کرتی ہے, راشن کے چاول فری دے رہے, اب راشن کے چاول کے اسکینڈل چل رہے, اس کے اندر پورے براہ راست آپ کے لوگ انوالو ہیں. ہم نام لیں گے تو پھر مخالفت ہوگی, اور پھر آپ یہی بولتے ہیں کہ بجٹ اتنا آیا ہوا ہے کہ ہم اسمارٹ سٹی بنائیں گے. چیئرمین بول رہے ہیں تو چیئرمین جب بول رہے ہیں تو کنسرن منسٹر کے وداؤٹ انفارمیشن کے تو نہیں بولیں گے نا بھائی. آپ کی اطلاع ہوگی, آپ نے ان کو انفارمیشن دیا, یہ بولو تو وہی بول رہے ہیں. حالات یہ ہے سی ایم سی کے اندر کہ تم نے چیئرمین کو چیئرمین بنوایا, لیکن اس کے باوجود بھی کسی کا کام نہیں چل رہا. مخصوص کچھ لوگ ہیں ان کے ہی کام چل رہے ہیں. نوٹری پہ کھاتے, ہر مطلب کوئی لیٹیگیشن والی پراپرٹی اس کے کھاتے ہیں. یہ مذاق ہے یار کہ ہمارے رحیم خان صاحب کی وزارت کے دور میں ہر وہ کرپشن کے کام ہو رہے ہیں. حال تو یہ ہو گیا کہ آپ کی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے غریبوں کو راشن کے چاول, لیکن شہر میں جتنے راشن کے چاول کا جو اسمگلنگ ہو رہی ہے براہ راست ہر آدمی آپ کے زیر نگرانی میں کام کر رہا ہے. میں بولنا یہی چاہتا ہوں. اور رہا جہاں تک بی کھاتے کا سوال, بی کھاتوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی چل رہے ہیں. آپ نے نوٹیفیکیشن کر دیا, کام ہو گیا, لیکن پیسے برابر چل رہے ہیں سی ایم سی کے اندر. تو میرا یہ مطالبہ ہے, اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, اس چیئر پہ بیٹھے ہیں, آپ انصاف کریے لوگوں کے ساتھ میں, اور انصاف کے ساتھ میں جو غریبوں کو فائدہ پہنچانا فائدہ پہنچائیے. ایسا نہیں کہ آپ بول دیے کہ فلاں کام ہو گیا, فلاں کام ہوگا, سب باتیں نہیں چلے گی. اور جہاں تک سی ایم سی کے مسئلے کو لے کے میں ایک بار پھر اور بول رہا ہوں رحیم خان صاحب سے کہ آپ سی ایم سی کا جائزہ لیں. اور اس وقت عید کی صورتحال ہے, آخری کے 10 ایام ہیں اور مقدس راتیں ہیں, طاق راتیں ہیں. عوام کے کیا مسائل ہیں, عوام کس مسائل سے جھوند رہی ہے, عوام کے مسائل کو بلا کے سی ایم سی میں بات کریں, پتہ چلے گا آپ کو. ضروری نہیں ہے کہ جب ہر جگہ کے اوپر کرپشن تو اتنا ہو چکا ہے کہ میں بولنا نہیں چاہتا, سے کئی مسائل ہیں. انشاءاللہ بعد عید کے بعد تو جو بھی ہے, جتنے کھاتے بنے ہیں, کتنے ہزار کھاتے بنے ہیں, کیا کیا ہوا ہے, ساری چیزیں انشاءاللہ پبلک میں منظر عام پہ لائیں گے. میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے. اور اس کے تعلق سے شہر کے اندر اور ایک بار گندگی روج پر ہے.
ہر گٹر نالیاں بھری ہوئی ہے, مچھریں اتنے ہیں کہ بے حساب پوچھے مت, اور کچرا تو بھرپور ہے. وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے شہر کے سی ایم سی کے وزیر ہونے کے باوجود ہمارا شہر صفائی سے قاصر ہے, اور ہمارے شہر کے اندر صفائی کے انتظامات پورے نہیں ہیں. عید ہے, سامنے عید ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جتنے کرپشن کے کام ہو رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ رحیم خان صاحب آپ کی پشت پناہی میں کام ہو رہے ہیں, لہٰذا یہ کام آپ اس کے اوپر ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جس چیئر پہ بیٹھے انصاف کریں, اور جو حق بجانب کام ہے اس کو کام کریں. اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, اور بالکل مسلمانوں کے اور مائنورٹیز کے, ہر قوم کے, ہر ذات کے لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہے. سی ایم سی ایک ایسا ادارہ, اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اس سبھی مدعوں میں آپ کے دو کونسلر کیا سوال اٹھائیں گے؟ اب تک تو آپ کے کونسلر کچھ سوال اٹھاتے ہوئے نظر نہیں, وہ تو اندر کی بات ہے نا, میں الیکٹڈ ممبر تو نہیں, وہ الیکٹڈ ممبر ہے, وہ ایجنڈے کی کاپی وہ پڑھیں گے, وہی بات کریں گے. پارٹی ڈسٹرکٹ میں جب پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو دو کونسلر بھی موجود رہنا چاہیے. نہیں, اب عید کا ماحول ہے, کچھ مسائل میں بیزی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر پارٹی کا اسپوک پرسن بولتا تو پورے لیڈر ساتھ میں نہیں ہوتے. تو کیا آپ ان سے نمائندگی کریں گے دونوں؟ بالکل کریں گے, وہ نمائندگی, ان کو ایجنڈے کی کاپی ملے گی, وہ بالکل نمائندگی کریں گے, وہ اپنے لیول پہ اچھی نمائندگی